اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں ایک دفعہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بڑی محبت کے ساتھ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، محبت بھرے کمنٹس کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور وہ ایک شعر پڑھ کے آج کی اس حاضری کا آغاز کر رہا ہوں کہ نیک نے نیک جانا مجھے اور بد نے بد جانا مجھے، نیک نے نیک جانا مجھے اور بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اس نے اتنا پہچانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اس نے اتنا پہچانا مجھے۔ یہ شعر بابا سے اپنی گفتگو میں پڑھا کرتے تھے۔ آج کی یہ حاضری اپنی سائیں محترم کا، کیونکہ تعارف میں ماشاءاللہ یوٹیوب پر ان کا اور اپنے والد گرامی کا پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، لیکن آج اپنے سائیں کا مختصر تعارف پیش کر کے پھر ان کی جو زندگی کی ساری تعلیم کا جو نچوڑ ہے وہ مختصر چند باتیں وہ آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ میری جو ملاقات ہے سائیں محترم سے وہ 1988 میں ہوئی، اور الحمدللہ نعت پڑھنے کا شوق تھا اور ایک نعت خواں کی حیثیت سے سائیں محترم کی دربار میں حاضری ہوئی، اور سائیں محترم نے بلایا اور سنا، اس کے بعد محبت سے سینے سے لگایا۔ ان کا ایک طریقہ تھا کہ جب محفل سے رخصت ہوتے تو سب سے ملتے تھے اور مل کر محبت کے ساتھ رخصت ہوتے تھے اپنی آرام گاہ کی طرف، اپنے خوابگاہ کی طرف۔ تو اس طرح سے سائیں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ 1988 کی بات ہے اور ثنا خوانی تو اس زمانے سے بھی میری چل رہی تھی، لیکن باقاعدگی سے اس میں پھر جو اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم بڑھا اور شامل ہوا، سرکار کی نظر عنایت شامل ہوئی، وہ میرے سائیں محترم کے وابستگی کے بعد، ان سے منسلک ہونے کے بعد۔ تو یہ مختصر اپنا تعارف پیش کر کے اپنے سائیں محترم کا تعارف پیش کر رہا ہوں کہ آپ کی جو ولادت ہے وہ 27 رجب کو آپ کی شب معراج کی رات میں آپ کی ولادت ہے، اور 2 جمادی الاول آپ کا وصال ہے۔ تقریباً 90 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ ظاہری حیات آپ نے پائی، اور بریلی کے بادشاہ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نانا ہیں، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جن کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے، ان کے ایک لاڈلے، ایک بہت پیارے بچے، جو ایک درویش ایک محفل میں بات کر رہے تھے کہ بابا خواجہ صاحب کے پاس اگر کوئی بزرگ 3 دن رہ گیا تو بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو میں نے وہاں ان سے عرض کیا کہ سائیں میرے سائیں محترم تو 7 سال وہاں پر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا۔ چشتیہ سلسلہ ہے آپ کا، اور آپ وہاں پر رہے، پھر جب پاکستان بنا، پارٹیشن ہوا، تو وہ وہاں سے یہاں کراچی آئے، کراچی سے پھر وہاں گجو تشریف لا کر پھر انہوں نے اپنی زندگی کے 30-40 سال ظاہری حیات کے وہ وہاں گزارے۔ پھر سید تھے، آل رسول تھے، ولی کامل تھے، اور ماشاءاللہ بڑے کمال والی ہستی اور شخصیت تھے۔ تو آپ کے ذمے یقیناً اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے ذمے اللہ اور اس کے حبیب کا کام ہوتا ہے، تو وہ اپنے فرض فرائض ادا کرنے لگے۔ تو اس طرح سے سائیں کی زندگی کا پھر آپ کا یعنی سندھ میں بھی، کوٹری شہر، پھر پاکستان کے بہت سے شہروں میں، بلکہ پاکستان سے باہر بھی آنا جانا ہوا، اور کئی لوگ دنیا بھر میں آپ کے غلام ہیں، مرید ہیں، خادم ہیں، جو آپ سے محبت اور نسبت رکھتے ہیں۔ تو سائیں محترم کی تعلیمات کی چند مختصر باتیں جو ان کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے تو آپ فرماتے تھے کہ بابا ایک صوفی اور سالک کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے گا اور جھوٹ سے بچے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں نا کہ آخری زمانے میں جھوٹ بولنا ایک ہنر سمجھا جائے گا۔ اب سچ بولنا اس دور میں آپ سب سمجھتے ہیں اچھی طرح سے کہ سچ بولنا کتنا مشکل ہے، اور سچے انسان کے لیے پھر دنیا میں رہنا اور جینا
کتنا مشکل ہے اس دور میں، وہ آپ میں سمجھتا ہوں مجھ سے بھی زیادہ بہتر آپ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ پھر دوسری شرط آپ بتاتے کہ بابا اس لائن میں روحانیت کی حلال کمانا اور حلال کھانا پڑے گا، یعنی حلال کماؤ اور حلال کھلاؤ، تو رزق کے حلال اور صدق کے مکال یہ اس کے بنیادی اصول ہیں۔ پھر سائیں محترم فرمایا کرتے تھے کہ بابا اگر آپ معرفت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے نوافل کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور تہجد کے لیے وہ جیسا کہ اولیاء کرام نے، بزرگوں نے رات کا پچھلا پہر پسند کیا کہ فجر کی اذان سے پہلے، یعنی صبح صادق سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے وہ اٹھ جاتے ہیں اور نوافل کے ذریعے اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، پھر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دعائیں پیش کرتے ہیں، بہت کچھ ماشاءاللہ جو بھی جس کا طریقہ ہے، سلسلہ ہے، وہ اس طرح سے اپنے ان معاملات کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ سائیں محترم نے جو بنیادی تعلیمات تمام ذاکرین کو، تمام سالکین کو، صوفیوں کو، اپنے تمام غلاموں کو جو عنایت کی، وہ یہ ہیں۔ پھر 2 باتیں، ایک دعا وہ جو 24ویں پارے میں سورہ مومن میں ہے، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وہ عام وہ سائیں محترم تقسیم کیا کرتے تھے کہ آپ کا اگر زندگی میں دین کا، دنیا کا کوئی مسئلہ ہے تو اس دعا کو آپ پڑھیں، اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے، بس آپ کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ درود پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اور وہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا۔ پھر یہ ذکر بالبشارت، سائیں فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو مجھے عطا ہوا، تو اس دور فتن میں تمام مسئلے مسائل سے ہٹ کر، یعنی اختلافات سے ہٹ کر، نفرتوں سے بچ کر، سائیں محترم نے جو ذکر پیش کیا، وہ سائیں فرمایا کرتے تھے کہ جیسا کہ سرکار نے کلمہ طیب پیش کیا تھا اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے لیے، اور توحید کی دعوت دی تھی کوہ صفا پہ چڑھ کے، تو اسلام کے پرچم تلے، اس کلمہ طیب کے سائے تلے صحابہ جمع ہوئے تھے، اور وہ اسلام کی روشنی اور ایمان پر بڑھتا گیا۔ تو اس دور فتن میں سائیں نے بہت سے فتنوں اور فساد سے ہٹ کر اور بچ کر آپ نے ذکر پیش کیا۔ ذکر کے ہزاروں فائدے ہیں، اور کافی فائدے ہم آپ کی خدمت میں پیش بھی کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی ہے پیش کرتے رہیں گے۔ ذکر کے جو ظاہری اور باطنی فائدے ہیں وہ ہر ذاکر، ہر صوفی اور سالک وہ محسوس بھی کرتا ہے، اور تو ذکر کی بہت ساری قسمیں بھی ہیں، ذکر خفی بھی ہے اور ذکر جہر بھی ہے، بہت ساری اقسام ہیں، بزرگان دین اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر فضل میں، ہر عطا میں بہت بڑی مہربانیاں اور آسانیاں ہیں۔ خاص طرح سے صبح کا جو ذکر ہے اس میں بڑا مزہ بھی ہے، بڑا اس میں آپ سمجھیں کہ بڑی اس وقت اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات کا ایک بڑا زبردست اور خاص وقت ہے جو اولیاء کرام نے پسند کیا۔ تو یہ ساری باتیں آپ سب کی خدمت میں پیش کر کے ان کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے وہ میں نے پیش کیا۔ علامہ صاحب کا شعر یاد آتا ہے اس حوالے سے، آج کل کے مسلمان کو دیکھتے ہوئے ہم خود اپنے حال پر دیکھیں، اپنی گریبان میں جھانکیں کہ گراں کس قدر تم پہ صبح کی بیداری ہے، گراں کس قدر تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کہاں پیار تمہیں، نیند تمہیں پیاری ہے۔ اس دور کے انسان اور بالخصوص مسلمان صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتے، نہیں اہتمام کرتے، اور باقی اللہ اس کے حبیب کی حاضری اور نوکری کا اہتمام اتنا نہیں کرتے جتنی ہمیں دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سائیں محترم کی زندگی کا جو تعلیمات کا نچوڑ تھا مختصراً وہ آپ سب کی خدمت میں ان کا تعارف بھی پیش کیا اور وہ نچوڑ بھی پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔